السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بھی ہمارے درمیان ایک ایسی شب آنے والی ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں اپنی شان شایان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس رات کو ہم غنیمت جانیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی حضور میں کھڑے ہو کر کے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کریں، اور جو بھی ہمارے مرحومین، ہمارے اہل خانہ سے جو بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب ویسے تو اہل سنت والجماعت کے یہاں پر ایصال ثواب دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایک عبادت مالیہ کے ذریعے اور ایک عبادت بدنیہ کے ذریعے۔ اب عبادت مالیہ اسے کہتے ہیں کہ جس عبادت میں مال صرف ہو، جس عبادت میں مال صرف ہو اس کو عبادت مالی کہتے ہیں۔ جیسے روٹی، گوشت، کپڑا، روپیہ وغیرہ، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اسے عبادت مالیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سعد کی ماں وفات پا چکی ہیں، تو کون سا صدقہ بہتر ہے ان کے لیے؟ کون سا صدقہ بہتر ہے ان کے لیے؟ تو سرکار نے فرمایا پانی۔ تو اس پر حضرت سعد نے اپنے ماں کے نام سے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی جب تک یہ کنواں قائم رہے گا لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے، سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ عبادت بدنیہ، جو عبادت انسان کی زبان یا جوارح و ارکان سے صادر ہو اس کو عبادت بدنی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا یا تسبیح و تحلیل کرنا۔ اور اس کو میں کوٹ کرتا چلوں حدیث کے مطابق، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال فرما چکی ہیں، اس پر 1 مہینے کا روزہ قضا رہ گیا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ کیا میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ 1 مہینے کا روزہ قضا رہ گیا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ قضا کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ادا کرتا۔ تو حضور نے فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے، اسے ادا کیا ہی جائے، اسے ادا کیا ہی جائے۔ اب آپ دیکھیں اسی کے متعلق چند باتیں اور سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان دونوں چیزیں ہیں، عبادت مالیہ بھی ہے اور عبادت بدنیہ بھی ہے۔ مالی عبادت کے ذریعے بھی اپنے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں،
بدنی عبادت کے ذریعے بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے اپنے ماقبل گزرنے والے، یعنی ان سے پہلے گزرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو بطور تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادت، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ اور پھر فرماتے ایک حدیث پاک میں صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادت، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ہو گیا کہ دعا عبادت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ زندہ لوگ اپنے مردوں کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں اس کا ثواب فائدہ ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ اگر اس سے فائدہ نہ پہنچتا تو یہ دعا لغو اور بیکار ہوتی۔ اب آپ دیکھیں ارشاد ربانی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو ہم 5 وقتہ نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے۔ اب آج کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، جو آنے والی شب ہے، اسی شب میں جسے ہم لیلۃ البراءۃ بھی کہتے ہیں، شب بارات بھی کہتے ہیں، نجات والی رات بھی کہتے ہیں، یہی وہ مقدس رات ہے کہ جس میں ہمارے سارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کون کب کہاں مرے گا، کس دن آئے گا، کس دن جائے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے گھروں میں خوشی کے عالم میں مگن رہا کرتا ہے لیکن اس کا نام موت کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام موت کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن وہ بے خبر ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم عبادت کما حقہ کر سکیں، لیکن ہم عبادت کے قریب نہیں آتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سینکڑوں کام یاد آتے ہیں، عبادت کا کام ہوتا ہے سینکڑوں کام یاد آتے ہیں، ریاست کا کام ہوتا ہے ہزاروں کام یاد آتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ وقت بار بار زندگی میں نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کریں، دائیں سے لے کر کے بائیں تک، آگے سے لے کر کے پیچھے تک دیکھیں کہ کچھ احباب ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ پچھلے شب بارات میں یہاں پر رہے ہوں گے لیکن آنے والی شب بارات میں وہ نہیں ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ میں تھے وہ، لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہیں۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، کہا حضور والا عبادت کا سب سے اچھا دن کون ہے؟ ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ ابھی تو میری پوری جوانی باقی ہے، میں جب چاہوں عبادت کر لوں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کل عبادت کر لیں گے، پرسوں عبادت کر لیں گے، نرسوں عبادت کر لیں گے، یہ ہم وقت گزارتے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وقت تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کے پاس وقت اتنا ہوتا ہے لیکن آپ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آپ کے درمیان۔ وہ بزرگ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر آیا اور اس نے کہا حضور والا آپ یہ بتائیے کہ عبادت کا سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ عبادت کا سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا موت سے ایک دن پہلے عبادت کا سب سے اچھا دن ہوتا ہے۔ موت سے ایک دن پہلے عبادت کا سب سے اچھا دن کون ہوتا ہے؟ وہ شخص گھبرا کے پوچھا حضور والا یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کل مر جائیں گے؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کل دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو آج عبادت میں مشغول ہو جائیں؟ بزرگ نے فرمایا ہاں تمہیں علم نہیں ہے کہ تم کب مر جاؤ گے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہر عبادت کو آخری سمجھ کر کے عبادت کیا کرو۔
اپنی ہر عبادت کو آخری دن سمجھ کر کے عبادت کیا کرو۔ ایک انسان رات کے تنہائی میں اپنے بدن پر لحاف اوڑھ کر کے سوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ یہ لحاف کل صبح میری چادر کفن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ سفر ہمارا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان بول رہا ہوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ بولنا ہمارا آخری بولنا ہے۔ اسی لیے جب بھی اپنی زبان کو کھولو، جب بھی اپنے قدم کو بڑھاؤ، تو یہ سوچ کر کے بڑھاؤ کہ مولا یہ قدم جب بھی اٹھے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں اٹھے، اور یہ زبان جب بھی کھلے ذکر مصطفیٰ ہی میں کھلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشغلہ بنا ہوا بات چل رہی تھی ایصال ثواب کے تعلق سے۔ اپنے مرحومین کے نام سے جتنا ہو سکے کریں، اگر ہو سکے تو عبادت مالیہ کے ذریعے، ہو سکے تو عبادت بدنیہ کے ذریعے۔ اب آئے حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبث ينتظر الدعوة تلحق من اب او ام او خاق او صديق فاذا لحقت كان احب الله من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هديه الا احياء الى الاموات الاستغفار لهم۔ سرکار نے فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کی طرح ہوتی ہے۔ میت جو ہوتی ہے یہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص تالاب میں ڈوب رہا ہو اور بار بار وہ چیخ و پکار لگا رہا ہو کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ تو ایک میت قبر میں جاتے وقت اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہیں۔ ایک میت ایک مرنے والے کو جیسے کسی کے بچانے کی آس ہوتی ہے، ایسے ہی ایک میت کو اپنے اہل خانہ سے دعاؤں کی خاص ہوتی ہے، دعاؤں کی طلب ہوتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے دعا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ اپنے اہل خانہ اور اپنے احباب کی جانب سے دعائے خیر کے تحفے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور گنہگار مسلمان تو اپنے گناہوں کی وجہ سے منتظر ہوگا، اور نیک مسلمان اسی لیے تمنا کرے گا کہ اسے نجات عطا کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ اسے نجات عطا کر دیا جائے۔ اب آپ دعائے خیر کی بات تو چھوڑ دے میں، ہمارے گھر سے نہ جانے کتنے مرحومین گزر چکے ہوں گے۔ اسی لیے پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بابا آپ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پر جایا کرو۔ کیا معاملہ ہے؟ قبروں پر جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے دنیا کی کتنی بھی بڑی خواہشیں آپ نے اپنے دل میں پال رکھی ہے۔ آپ بزرگان دین کے اقوال کو پڑھیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو مٹانے کے لیے فقط ایک ہی جملہ کافی ہے، لفظ موت۔ ایک ہی جملہ کافی ہے، لفظ موت اور قبر۔ اور کسی بات پر غرور ہونے لگے، تکبر آنے لگے، گھمنڈ ہونے لگے تو قبرستان کی طرف چلے جایا کرو، تم سے بڑے بڑے سورما اس کے نیچے دبے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب انا لغاده فیقول باستغفار ولدک۔ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے میرے مولا مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلند درجہ عطا فرمائے گا تو بندہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، کہے گا میرے مولا مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا ہے؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، ارے تو دنیا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے آیا تھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا،
آج تجھے جو یہ بلندی عطا کی گئی ہے، جو تجھے یہ بلند و بالا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، تیرے بچے کی دعاؤں کا نتیجہ رہا ہے، یہ تیرے بچوں کی دعاؤں کے صدقے میں یہ عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اب آج آپ ذرا سوچیں نا کہ جن کے والدین باحیات ہیں، اولاد سے وہ کسی چیز کی امید رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اولاد ان سے ہمیشہ ہر چیز کی امید رکھتی ہے۔ اور جب وہ ساری زندگی ہماری خواہشات کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کا گلا گھوٹا، ہماری خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھوٹا، لیکن جب آج وہ قبر میں پہنچ گئے ہیں، آپ والدین کے حقوق کو پہچانیں، والدین کی عظمت کو پہچانیں۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، جنہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جنہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو جب تک وہ باحیات تھے آپ ان کی خدمت کریں، لیکن جب وہ اس دنیا سے کوچ کر کے جائیں تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی اور قبروں سے اس حال میں نکلے گی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، وہ گناہوں کے ساتھ قبروں میں تو داخل ہوگی لیکن قبروں سے اس حال میں نکلے گی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے دعائے بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے گا کہ جب وہ قبر میں گیا تھا تو گناہوں کا سر پر انبار لگا ہوا تھا، لیکن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو گناہوں سے بالکل پاکیز و صاف ہوگا۔ وہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان له بعدد ما فیہا حسنات۔ سرکار نے فرمایا کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی کمی فرما دیتا ہے، اور اس پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ثم وهب اجرہ للاموات عطی من الاجر بعد للاموات۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرا، در مختار کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرا اور سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھا، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشا تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قبر کے پاس تلاوت کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون له القرون، یعنی جب کبھی انصار کا کوئی مر جاتا تو وہ بار بار اس کی قبر پر جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھتے تھے، اب آج قبر پر باندھ جانے کی بات تو چھوڑ دیجئے،
دنیا میں اتنا مست مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے. اگر آج بہت سارے احباب ہم بہت ساری جگہوں پر ایسی جگہ جاتے ہیں قرآن خوانی میں یا فاتحہ خوانی کے لیے, تو وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ان کا نام کیا تھا, جو ان کا انتقال کر گیا ان کا نام کیا تھا. تعجب والی بات ہے, حیرت والی بات ہے کہ آج تمہارے گھر سے تمہارے گھر کا ایک فرد کوچ کر کے گیا ہے اور تمہیں نام تک نہیں یاد ہے. اس طریقے سے تم نے بھلا دیا ہے, تمہیں خیال نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں کہ جیسے ایک مرنے والے کو بچانے والے کی آس ہوتی ہے, ایسے ایک قبر میں جانے والے میت کو بھی آپ کے دعاؤں کی آس ہوتی ہے. اس کے آپ کے دعاؤں کی آس ہوتی ہے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. بس آخری بات سنیں آپ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له. مرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, مگر 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہا کرتے ہیں. کتنے عمل ہیں؟ 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہا کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایک ہے صدقہ جاریہ, پہلا عمل جو ہے ایک ہے صدقہ جاریہ, اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے, اور دوسرا نیک صالح بیٹا, نیک صالح اولاد. اب آپ دیکھیں صدقہ جاریہ کیا ہے. فار ایگزامپل کے طور پر کہیں کسی مدارس کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ نے اس میں ایک اینٹ لگا دی, یا کوئی روڈ لے لے جہاں پر کوئی شامیانہ نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, یا پانی کی شدت لوگوں کو وہاں کی ضرورت ہے اور آپ نے وہاں پانی کا انتظام کرا دیا, یا آپ نے کسی ایسے درخت کو لگا دیا کہ جس سے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں تو آنے جانے والے مسافر اس کے نیچے بیٹھ کے قیام کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. اگر آپ نے اپنے والدین کے نام سے ایک اینٹ کسی مدارس اسلامیہ میں لگا دیا, یا آپ نے کوئی ایسا درخت کہیں لگا دیا اور لوگ اس کے نیچے آرام کرتے ہیں, تو یقین مانو مسلمانوں یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. تو جو اینٹ آپ نے مدارس اسلامیہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے لگایا تھا, جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا وہاں کے طلبہ علم دین حاصل کرتے رہیں گے, جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا وہ اینٹ قائم رہے گی, اور جب تک وہ اینٹ قائم رہے گی مولا تعالیٰ آپ کے والدین کو اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا. اور اگر کوئی پیڑ آپ نے لگا دیا اور اس پیڑ کے چھاؤں میں جو بھی آ کر کے آرام کرتا رہے گا اس کو سکون ملتا رہے گا, وہ آپ کے والدین کو دعائیں دیتا رہے گا, مولا بھی اس کا صدقہ عطا فرماتا رہے گا. پھر آپ دیکھیں نیک صالح بیٹا, نیک اولاد ہونا, یعنی جب بھی آپ کی اولاد محبت کی نگاہ سے, اگر آپ کی اولاد محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب یہی اولاد رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ بلندیاں ہی عطا فرماتا ہے, درجہ بدرجہ بلندیاں ہی عطا فرماتا ہے. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ اپنی اولاد کو آپ اتنا تعلیم تو ضرور دیتے جائیں کہ جانے کے بعد میں آپ کی اولاد کم سے کم آپ کے نام سے قرآن مقدسہ پڑھ کر کے کم سے کم ایصال ثواب کر سکیں. اپنی اولاد کو اتنا دین دیتے جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مرحومین کے نام سے ہمیشہ آپ دعائیں مغفرت کرتے رہیں, چاہے وہ صدقہ جاریہ کے ذریعے, صدقہ عمل بعد بدنیہ کے ذریعے, یا جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ سے مدارس کے ذریعے کریں آپ, یا غرباء و مساکین کے ذریعے آپ, لیکن ہاں ضرور کرتے رہے اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب, کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی کی آس ہوتی ہے. ایک مرنے والے کو بچانے والے کی آس ہوتی ہے, لیکن ایک میت کو فقط آپ کے دعاؤں کی آس ہوتی ہے. آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور یوں دعا کرتے رہیں, اللہم اغفر لی ولوالدی ولموت والدہ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
ابھی وہ مقدس شب بھی آنے والی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آپ اس رات میں اپنے گھروں میں رہ کر کے ذکر و اذکار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک گائیڈ لائن بھی جاری ہوا اور قبرستان کی طرف سے ایک پرچہ بھی شائع ہوا ہے، اور اس میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ لہٰذا آپ تمام حضرات قبرستان کی طرف نہ آئیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے اور اپنے گھروں سے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ آپ اپنے گھروں سے ہی، کیونکہ حکومت ہند نے جو قانون نافذ کیا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، قانون شکنی نہیں